خداوند میں ہم سب کی سلامتی رہے، خداوند ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ عزیزوں، کل ہم نے دو بزرگوں تک پاک کلام چھوڑا تھا، بزرگ ایوب صابر صاحب اور بزرگ ایمانداروں کے باپ خدا کے دوست ابراہیم سے۔ مضمون وہی ہے، عشق حقیقی کا اجر۔ آج ہم ذرا آگے بڑھیں گے کہ یہ جو بزرگ تھے ان کے بعد میری یاد کے مطابق کن کن کا نمبر آیا۔ بزرگ ابراہیم کے بیٹے آئزک یعنی اسحاق، پھر بزرگ یعقوب یعنی اسرائیل۔ بے شک ان کے 12 بیٹوں کو ہی سردار کہا گیا، بزرگ کہا گیا، برکت ملی اور وہ قائم دائم ہے آخر تک۔ خامیاں غلطیاں ہوتی رہیں، خدا بخشنے والا ہے، لیکن میری سوچ کے مطابق جو عشق حقیقی میں قائم رہے وہ حضرت اسحاق کا کوئی ایسا بات نہیں لکھی گئی۔ کمزوریاں ہوئیں، وہ بھی اپنے بزرگ باپ کی طرح عشق حقیقی میں قائم رہے۔ پھر ان کے بیٹے یعقوب، جن کو اسرائیل کا لقب خداوند نے فرشتہ کے وسیلے سے دیا، وہ بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، عشق حقیقی میں قائم رہے۔ ان سب کا اجر کلام پاک میں ہے، جو ہر طرح کی برکتوں سے نوازا گیا۔ اور ان کی چوتھی پوش بزرگ یوسف، انگلش میں جوزف، جو ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہوئے یا رہتے ہوئے جن کو خوابیں دکھائی گئی، اپنے بھائیوں کے ساتھ بالکل محبت میں مخلص رہے، اور جو کچھ وہ پاک کلام میں لکھا ہے ہوا، وہ خدا کا شکر پورا ہونا تھا، جو پیدائش 15 باب میں خدا نے اپنے دوست ابراہیم کو ایک سزا دے دی شام کی قربانی کے وقت، کہ تیری نسل کو، اور یہ ابراہیم کے پڑپوتا تھے چوتھی پوش کے بزرگ یوسف، جو خدا میں بالکل قائم رہے، عشق حقیقی میں قائم رہے۔ جب ہم ان کا پوتیفار کے گھر کا مطالعہ کرتے ہیں، ابلیس نے ایک فحش عورت کے وسیلے سے، بے شک وہ جیسی بھی تھی لیکن اس کے الفاظ ایسے تھے، جس نے مرد خدا یوسف کو عشق حقیقی کی پٹڑی سے اتار کر شیطانی عشق میں گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن بزرگ یوسف عشق حقیقی کی پٹڑی سے نہ اترے۔ انہوں نے اس شیطانی ابلیسی عورت کی بات نہ مانی، جو ہم سب ایمانداروں کے لیے ایک بڑا سبق اور مشعل راہ ہے۔ ہم عشق حقیقی میں قائم رہے۔ خدا نے ان کو، بے شک بظاہر تو وہ پوتیفار کی بیوی استعمال ہوئی، ان کو پھر 13 سال قید میں رہنا پڑا، لیکن وہ قید میں بھی رہ کر انہوں نے خدا واحد کا پرچار کیا۔ مصر کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا، جو ایک بت پرست قوم تھی۔ بزرگ یوسف عشق حقیقی میں ایسے مضبوط تھے، ابلیس ان سے ہار گیا، جبکہ ان کا جوانی کا یہ وقت تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ 17 سال کی عمر کے تھے جب وہ بیچے گئے۔ 13 سال جیل میں رہے، کچھ دن ان کے گھروں میں رہے۔ آپ حساب لگائیں، 17 اور 13 30،
اور یہ ایک جوانی کا بالکل ٹائم ہوتا ہے کہ ابلیس یہ جوانی کا سٹیج ہے. بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا اور دی اینڈ. ادھر سے لے لیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، دی اینڈ. یہ جوانی کا سٹیج سب سے بلند ہے، لیکن انہوں نے بڑھاپے تک خدا کے ساتھ ہی اپنے آپ کو منسلک رکھا. یعنی جو مضمون ہے عشق حقیقی میں وہ قائم رہے. اب عشق حقیقی کا اجر انہیں کیا ملا؟ جیسے ان کے باپ یعقوب کو خدا نے بڑی برکتیں دی. عزت تیری بداوے گا یعقوب دا خدا. اور خدا نے خود کہا میں تیرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. اور پھر قوم اسرائیل یہ تینوں بزرگوں کا نام لے کر خدا کے سامنے واسطہ دیتے ہیں، جو مسیحی بھی تقریباً کرتے ہیں. اب یوسف جب عشق حقیقی میں وہ قائم رہے، ابلیس کے عشق میں داخل نہ ہوئے، نہ بات مانی، تو خدا نے قید میں ہی ایسا انتظام کیا، ایک نان بز اور ایک ساکی، جن کی خوابیں بتائی، ان کی تعبیر بتائی، اور جو خدا نے اپنا روح یوسف میں ڈال کر دانیل بزرگ کی طرح عیاں کروایا، وہ پورا ہوا. اور ساکی کو بحال کر دیا گیا. اور بزرگ یوسف نے یہ کہا جب تو بادشاہ کے یعنی فرعون کے دربار جائے تو مجھے بھی یاد کرنا. یہ بھی خدا کی طرف سے تھا. اب یہ بزرگ یوسف عشق حقیقی میں مبتلا تھے، اس میں قائم رہے. کیا اجر ملا؟ فرعون کے دربار میں ان کو عزت ملی، ان کے خدا کو عزت دی گئی جو اس بائبل مقدس کا خدا ہے. انہوں نے خدا یکتا کو وہاں پیش کیا کہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خدا ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے معبود یا خدا یا خداوند وہ نہیں ہے. وہ خدا جس کو ہم ایمان کی نگاہوں سے، روحانی دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، عقل بھی پلس وہ خدا، اور جو اپنا آپ دکھاتا بھی ہے. انہوں نے یوسف کے ذریعے سے اپنا آپ دکھایا خدا نے. اور کیا اجر ملا؟ فرعون نے اپنے دوسرے نمبر کا پوتیفار کی طرح اپنی بیویوں کے سوا ہر چیز پر اختیار دے دیا. اور مرد خدا بزرگ یوسف عشق حقیقی میں قائم اور مضبوط رہے، اور ان کے وسیلہ سے خدا کا وہ سخن بھی پورا ہوا. پیدائش 15 باب 70-72 جانے قوم اسرائیل، بنی اسرائیل، ان کے باپ اسرائیل سمیت مصر میں پہنچائے گئے. دنیا کو اناج ملا بزرگ یوسف کے وسیلہ سے. اب ذرا ان سے آگے بڑھتے ہیں. غالباً کو 4 پوچھتے اور 430 برس گزر گئے، اور جو 40 سال محلوں میں رہے، 3 مہینے کے بچہ جن کو نام موسیٰ دیا گیا، جس کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا. خدا نے اس عبرانی بچے کو جس کا نام فرعون کی بیٹی نے موسیٰ رکھا، جب پانی سے نکالا ہوا. بہن مریم نے اپنی ماں کو خبر دی، اور خدا نے اپنے وہ موسیٰ غیروں کے محلوں میں ماں کے دودھ کے ساتھ ہی پالا، اور ماں کو اجرت بھی دلائی. اور موسیٰ بزرگ 40 برس فرعون کے محلوں میں ان کا نواسہ بن کر رہے. ان کی بیٹی نے اپنا بیٹا بنا کر رکھا، اور مصر کے سارے علم فنون حاصل. اب موسیٰ کو بتایا گیا کہ تو بنی اسرائیل کا فرزند ہے، اس لیے انہوں نے اسرائیلیوں کی حمایت کی.
ایک مصری کو مار دیا، مصر اسرائیلیوں کو لڑتے ہوئے روکا، نہ لڑو تم بھائی بھائی۔ 40 سال کی عمر تھی، ان کو بھاگنا پڑا۔ وہ مصر سے بھاگ کر ملک مدین میں چلے، وہاں اس قوم کا کاہن، اور وہ خدا کا کاہن نہیں تھا، کاہن یترو، وہ بت پرست قومیں تھی۔ جیسے مصر میں بت پرستوں کے کاہن تھے، اس طرح وہ بھی بت پرستوں کا کاہن تھا کہ جو بتوں کے سامنے سب کوئی رکھتا۔ خدا نے ان کے گھر میں اپنے بندہ موسیٰ کو 40 سال کی عمر میں داماد بنا دیا۔ خدا نے 2 بیٹے دیے، 40 سال ان کے گھروں میں بیابان میں رہے۔ 80 برس کے ہوئے، خدا نے اور پہاڑ کے دامن میں اور میدان کے ایک کونے میں ایک جھاڑی میں فرشتہ کے وسیلہ سے اپنے آپ کو دکھایا۔ جھاڑی میں خدا کا فرشتہ آیا، فرشتہ میں خدا تھا، جو سبز جھاڑی میں آگ نکل رہی تھی، خروج 3 بار، والا خروج 3 بار۔ موسیٰ 80 برس کے، وہ دیکھ کر کترائے، پھر دیکھا، اور خدا جو نام بھی جانتے ہیں، انہوں نے موسیٰ کا نام لے کر کہا، اے موسیٰ، اپنے پاؤں سے جوتیاں اتار کر آ گیا، کیونکہ جہاں تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے۔ اے اہل بائبل، یہ سبجیکٹ یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر ہم عشق حقیقی کے شکار ہو چکے ہیں یا طالب ہیں، تو جہاں بھی ہم عبادت کے لیے جائیں یا دعا کے لیے، اپنے پاؤں سے جوتیاں پیچھے اتاریں۔ افسوس اہل بائبل پر کہ جو چرچ میں بھی جوتیاں نہیں اتارتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا دل دیکھتا ہے، اور دل ہی کی بات ایسے ہے جس کو لوگ غلط ترجمہ دیتے ہیں۔ خدا نے یرمیہ نبی کی معرفت کیا فرمایا؟ شاید غالباً 17 باب ہو، دل سب چیزوں سے زیادہ لا علاج اور ہیلا باز ہے، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ پر میں ہی خداوند جو دل اور دماغوں کو جانچتا پرکھتا آزماتا ہوں۔ وہ دلوں کو جانتے ہیں، یہ خدا باپ نے کہا۔ اور خدا میں سے جو نکلے یسوع مسیح ایز اے سن، بیٹا خدا میں سے نکلا، انہوں نے کیا کہا؟ اے انسان، جو تیرے دل میں ہے وہی منہ پہ بھی آئے گا۔ اگر تیرے دل میں اس عظیم خدا کا احساس ہے یا احترام ہے، تو اس کے سامنے جھکے گا، نہ صرف سر بھر کے اپنا دل بھی جھکائے گا۔ زبور 62، جھکاؤ او دے اگے دل کہ اوہو ہے خدا۔ سر ساری نہ جھکے، دل بھی جھکے۔ اگر دل نہ جھکے، دل کسی اور جگہ ہو، سر جھکے، ہم عشق میں پھر ہم اس عشق حقیقی میں ناکام ہیں۔ اس کے لیے اس بائبل کے خدا نے کیا کہا؟ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے، ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا عشق حقیقت کے لیے ہمارے دل خالص